السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری جو بہنیں ہیں، خواتین ہیں، عورتیں ہیں، تو اس رمضان کے مہینے میں ہر کوئی عبادت کرتا ہے، لیکن ہماری جو بہنیں گھر کا سارا کام بھی کرتی ہیں تو ان کو تھوڑا ٹائم کم ملتا ہے عبادت کرنے کے لیے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھر کا کام کرتے ہوئے آپ ثواب کیسے حاصل کر سکتی ہیں۔ بالکل آسان ہے اور کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو، لیکن گھر کے کام کے ساتھ ساتھ آپ کو ثواب بھی حاصل ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے جو بہنیں ہیں انہیں بھی اس مہینے میں عبادت کرنی ہے، لیکن گھر کے کام کاج کی وجہ سے اس مہینے میں جو عبادت کرنی ہے تو ان کو تھوڑا ٹائم کم ملتا ہے، کیونکہ گھر کا کام بھی کرنا ضروری ہے۔ لیکن عبادت کا مہینہ ہے اور عبادت بھی کرنی ہے، تو کیسے کریں؟ تو سب سے پہلے آپ کی نیت کو بہتر کرنی ہے، اور یہ نیت کرنی ہے، صرف آپ کو نیت کرنی ہے اپنے دل میں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ادا کر رہے ہیں، کیونکہ شہزادی کونین اپنے گھر کا سارا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ پھر عورتوں کو یہ قلم نہیں ہوگا کہ مرد تو اتنے سارے عبادات کرتے ہیں اور ہم ہیں تو گھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، بچے سنبھالنا، گھر کی صفائیاں کرنا، اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اور خود روزہ رہ کر سارے گھر والوں کے لیے افطاری تیار کرنا، افطاری کا انتظام کرنا۔ تو ان بہنوں کے لیے یہ سب سے بہترین عمل ہے کہ آپ جتنے لوگوں کے لیے افطاری بنا لی ہیں ان سب کے لیے آپ کو اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ آپ نے دل میں نیت کر لی، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے گھر کا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، تو آپ بھی اپنے دل میں یہ نیت کر لیں۔ تو اس کے بعد سے نیت کرنے کے بعد سے آپ جتنا بھی کام اپنے گھر کا کریں گی اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ہوگا، اور ڈبل ثواب ہوگا، کیونکہ آپ گھر کا کام بھی کر رہی ہیں اور ٹائم ملتا ہے تو آپ عبادت بھی کرتی ہیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے، صرف آپ کو نیت کر لینی ہے۔ تو جتنا بھی آپ کام کریں گی اتنا ہی زیادہ آپ کو اس مہینے میں ثواب حاصل ہوگا، آپ کی درجات بلند ہوں گے۔ اگر عورتیں مردوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہیں اور مشغولیت کے بنا خود وہ نیک عمل نہیں کر پا رہی ہیں، تو جو مرد کر رہے ہیں، تو جو مرد حضرات کر رہے ہیں، گویا کہ وہ آپ بھی کر رہی ہیں، کیونکہ آپ کو بھی اس میں ثواب مل رہا ہے۔ ہاں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے، یعنی آپ کے پاس ٹائم مل رہا ہے، تو ہماری بہنیں 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے بعد تراویح کی بھی نماز ضرور ادا کریں، تہجد کی بھی نماز ادا کریں۔ بہت ساری بہن ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم بہت تھک جاتے ہیں سارا دن کام کر کر کے۔ ہاں، بے شک آپ تھک جاتی ہیں، لیکن کمال تو یہ ہے کہ تھکنے کے باوجود اطاعت الہی کریں، تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ اگر نہیں تھک رہی ہیں تو یہ بھی کمال ہے، تو آپ عبادت کریں، لیکن تھکان زیادہ ہے پھر بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر رہی ہیں، تو یہ اور زیادہ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ تراویح آپ بلا اجر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں، اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں، ہاں، لیکن ثواب تھوڑا کم ہو جائے گا۔ لیکن زیادہ تھک گئی ہیں، بالکل بھی من نہیں کر رہا ہے، سارا بدن ٹوٹ رہا ہے، تو یہ ایک عذر ہے، تو آپ یعنی ایک پریشانی ہی ہے، تو آپ بیٹھ کر بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں، اور اس پر پڑھنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو پورا ثواب بھی دے گا۔ تو یہ ہیں کچھ باتیں
گھر کا کام کرتے ہوئے بھی، عبادت کرتے ہوئے بھی آپ ڈبل ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ بہت بہترین ہے، کرنا کچھ نہیں، صرف آپ کو نیت کرنی ہے۔ لیکن سب سے آخری بات، اس بات کو آپ ضرور دھیان سے سنیں، آخری بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی بہن کے اندر زبان کی تیزی ہے، یعنی لڑائی جھگڑے میں ماہر ہے، جیلس زیادہ ہوتی ہے، شوہر سے زبان چلاتی ہے، سب کو اپنے زبان سے دل کو دکھاتی ہے، تو سب سے پہلے اپنی زندگی سے اس عادت کو نکالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، ایک خاتون ہے، دن میں روزے رکھتی ہیں، رات کو تہجد بھی پڑھتی ہیں، صدقہ بھی کرتی ہے، یعنی سارے عبادات کرتی ہیں بہت زیادہ، لیکن اپنی زبان سے وہ سب کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ تو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ کیا بولا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ تو عورتیں، بہنیں، یہ غلطیاں نہ کریں، ورنہ آپ کی ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ تو یہ امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کریں تاکہ انہیں بھی صحیح معلومات حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔